ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے سب سے اہم خبر آج ڈی جی آئی ایس آئی ایکس کور کمانڈر جنرل فیض حمید کو ملٹری کورٹ سے سزا ہوئی. 14 سال کی قید بامشقت ہے. بڑا اہم فیصلہ ہے. آج کے پروگرام میں ہم اس کا تجزیہ کریں گے کہ اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں. اس حوالے سے جو پریس ریلیز جاری کی گئی اس کے اندر آخری پیرا بالخصوص تجزیہ نگاروں کی بحث کا باعث بن رہا ہے. اس آخری پیرا کے اندر کچھ تھوڑی سی تبدیلی بھی کی گئی, وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. مہمانوں کا تعارف کروانے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ اس پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے کہ آج ناروے کے امبیسڈر نے کچھ ایسی غیر ڈپلومیٹک قسم کی حرکت کی کہ پاکستان کا فارن آفس اس کے اوپر سیخ پا ہو گیا. انہوں نے سپریم کورٹ کے اندر ایک کیس میں اپنے آپ کو پیش کر دیا بطور گواہ نہیں, بطور آبزرور, اور یہ ہوا ایک پارٹی کی دعوت کے اوپر. یہ کیا معاملہ ہے اس کے اوپر ہماری رپورٹر ہمیں بتائیں گی کہ فارن آفس کے آبجیکشنز اس پر کیا ہے اور ماجرا کیا ہوا. ہم آپ کو بلاول بھٹو زرداری کی اندرون لاہور میں بات چیت بھی لوگوں سے سنوائیں گے. یہ بڑی دلچسپ ویڈیو ہے جس کے اندر وہ بات کر رہے ہیں اور اندرون لاہور کے اندر جو اونچی دیواروں کے اندر تنگ گلیوں میں لوگ رہتے ہیں, اوپر سے وہ کیا بات کر رہے ہیں. ہم آپ کو خواجہ آصف کا ٹویٹ بھی دکھائیں اور سنوائیں گے جو جنرل فیض حمید کے ورڈکٹ کے اوپر ہے. اس کے اوپر چھوٹا سا تبصرہ بھی کریں گے. مہمانوں کا تعارف میں کروا دیتا ہوں. ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں بلال زرکیانی صاحب, وزیر مملکت برائے خزانہ اور ریلوے, مسلم لیگ نواز کی طرف سے ہیں. ہم ان سے اس بحث کے آغاز میں پوچھیں گے کہ اس کے سیاسی امپلیکیشنز کیا ہیں. سینیٹر ہمایوں محمد صاحب جو تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, ان کا بھی شکریہ. 2 تجزیہ نگار اور صحافی ہمارے پاس موجود ہیں. غریدہ فاروقی صاحبہ, صحافی تجزیہ کار, انہوں نے ٹویٹ میں پہلے بتایا کہ جنرل فیض کو سزا ہونے والی ہے, اس کو کچھ دیر کے بعد پھر خبریں بھی آئیں. آپ کا بہت شکریہ غریدہ. عمار مسعود صاحب تجزیہ کار, چیف ایڈیٹر ہیں وی نیوز کے. وی نیوز نے بہت عرصے پہلے مریم نواز صاحبہ کا انٹرویو کیا تھا جس کے اندر انہوں نے بتایا تھا کہ جنرل فیض کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے. آپ کا بہت شکریہ جی. سٹارٹنگ ود یو کوئکلی, اس کی سب سے بڑی امپلیکیشن کیا ہے جب آپ یہ سارا معاملہ دیکھتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ امپلیکیشن کیا ہے؟ میرے خیال سے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی, تھینک یو فار ہیونگ می جوشوا طلعت صاحب. دیکھیے سب سے بڑی امپلیکیشن تو یہ ہے کہ جی میرا خیال ہے اٹ سینڈز اے ویری اسٹرانگ میسج. A person of this profile, a person of this rank who has held the sort of positions that he's held, فوج کے اندر اس کا اس طرح پبلکلی احتساب ہونا after such a thorough legal process, 15 مہینے کی یہ پروسیس رہی جس میں فیض حمید صاحب کو رائٹ آف ڈیفنس بھی دی گئی, ان کی ٹیم بھی ان کی مرضی کی دی گئی, اور 15 مہینوں کی طویل پروسیس کے بعد جو 4 چارجز ان پر تھے اس پہ ایک کنوکشن ہوئی ہے. تو دس شوز کہ جو ادارہ ہے وہ احتساب کا عمل گھر سے سٹارٹ کرنے کو تیار ہے. یہ اکثر کبھی کبھی بات آتی تھی کہ جی دیکھیے اس طرح کی پروفائل کا شخص کو, یا ایک someone who's been as you stated his positions, کہ اس طرح کے شخص کو شاید اس طرح پبلکلی نہیں ہوگا. تو this sends a very strong message in that. ادارے کی طرف سے میسج اپنی اکاؤنٹیبلٹی کے بارے میں, اس کے علاوہ کیا امپلیکیشن؟ جی دیکھیے دوسری بات یہ کہ نیچرلی ایک ایلیمنٹ اس میں یہ ہے کہ انہوں نے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں انگیج کیا. دس از ون آف دا 4 چارجز on which he has been convicted. تو وہ تو خیر ہم کہتے بھی آئے تھے, آپ کو یاد ہے 2018 سے 22 کے درمیان ایک میرے نزدیک تو ایک واضح گٹھ جوڑ تھا. ہم تب بھی کہتے تھے اور ہم آج بھی سمجھتے ہیں. اس کا میسج کیا ہے اس حوالے سے؟ نہیں دیکھیے اس کا یہ ہے کہ آئی تھنک فرد واحد جب اپنے ادارے سے ہٹ کے ایک پرسنل پولیٹیکل ایجنڈا پہ اگر ایکٹ کرتا ہے تو اس کے اس طرح کے امپلیکیشنز ہو سکتے ہیں. اینڈ آئی تھنک یہ اس حوالے سے this proves the point that we made at that time. ٹھیک ہے, پولیٹیکل گٹھ جوڑ تھا. آپ کے جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو آپ کی نظر میں کیا ہے اس کی امپلیکیشن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین, مطلب میں اللہ تیری عبادت کرتا ہوں, صرف تجھ سے مدد مانگتا ہوں, میں کسی کے آگے نہیں جھکتا. اس کی امپلیکیشن اگر یہ صحیح معنوں میں اگر ہم لوگ اس کو کہیں کہ ایک ادارہ اپنے اندر احتساب کرے گا, تو اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف جنہوں نے یہ اقرار کیا تھا کہ ہم لوگ پولیٹیکلی اس میں انوالوڈ ہوتے ہیں, اور آج سے نہیں ہمیشہ سے ہو رہے تھے, وائی ناٹ ان سے پہلے والے لوگ, اگر ہمیں کسی نے کیا تھا تو 2013 میں بھی کسی نے کیا تھا, 2008 میں بھی کسی نے کیا تھا, 2009 میں بھی کیا تھا. دیکھیں پیغام کی بات کریں, پیغام بیسیکلی یہ پیغام نہیں ہے میری نظر میں, یہ بہانہ ہے. بہانہ احتساب نہیں, بہانہ ہے. ہاں بہانہ ہے.
تو یہ انہوں نے یہ نہیں کیا تھا جو انہوں نے کیا. ہو کیا ہوگا کہ کس نے نہیں کیا. اچھا انہوں نے کیا کس نے آج تک نہیں کیا. انہوں نے کیا لیکن ان کو سزا ہوئی تو وہ بہانہ پھر دیکھیں لوگوں نے تو, اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کو کوٹ کرتا ہوں, آئی جی آئی میں انہوں نے کہا ہے کہ لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا. جو اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف تھے, جو اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی تھے, وہ خود کہتے کہ جی ہم نے یہ کیا. وہ اپنے پوائنٹ میں, لیکن I'm just trying to understand کہ بہانہ کس طرح ہے, تاکہ پھر میں غریزہ سے پوچھنا کہ ان کی نظر میں تجزیاتی طور پر. اور میرے نظر میں تو بہانہ یہ ہے. تو ٹرائل ٹھیک نہیں ہوا. کون سا ٹرائل؟ نہیں مجھے اس کا نہیں پتا, میں I was not following it, مجھے نہیں پتا. آپ کی ریڈنگ یہ ہے غریدہ. پیغامات تو بہت سارے ہیں, لیکن پیغامات سے پہلے طلعت حسین صاحب, ٹائمنگ از ویری امپورٹنٹ. چیف آف ڈیفینس فورسز کا نوٹیفیکیشن ہوتا ہے, نوٹیفیکیشن کے اگلے ہی دن ڈی جی آئی ایس پی آر پریس کانفرنس کرتے ہیں. کس کے بارے میں؟ عمران خان کے بارے میں. ان کو قرار دیتے ہیں نیشنل سیکیورٹی تھریٹ, اینٹی اسٹیٹ اور ذہنی مریض. ایک غیر معمولی انتہائی سخت پریس کانفرنس سی ڈی ایف کے نوٹیفیکیشن کے اگلے ہی دن, اور سی ڈی ایف کے نوٹیفیکیشن باضابطہ سی ڈی ایف بننے کے بعد جو پہلا فوجی فیصلہ آتا ہے, that is about جنرل فیض حمید. So the timing is very important. اس ٹائمنگ کو آپ سامنے رکھ کے پیغام دیکھیں تو 2-3 پیغامات بہت اہم. ایک تو وہ جو سارے دن ہم بات کر رہے ہیں کہ جی فوج کا اندر خود احتسابی کا نظام, ٹھیک ہے, آپ کا ایک سابق ڈی جی آئی ایس آئی, اس سے پہلے بھی اسد درانی کے خلاف بھی فیصلہ سامنے آیا, وہ بھی ہم نے دیکھا. لیکن آئی تھنک اس کی جو ایک کنوٹیشن میرے نزدیک بنتی ہے, دیٹ گوز بیک ٹو راولپنڈی سازش کیس, جس میں جنرل اکبر خان اینڈ اس وقت کے ایک سویلین پرائم منسٹر کے خلاف, اینڈ جو سملیرٹی اینڈ جو انیملیز بنتی ہیں, اینڈ آلسو دا سویلینز ور ٹرائڈ ان دا ملٹری کورٹ. تو یہ ایک پیغام ہے. خود احتسابی کا نظام تو ہم نے دیکھا کے خلاف سخت قسم کے فیصلے آئے ہیں, کور کمانڈر لاہور 9 مئی کے بعد, اس کے پیچھے اس کے علاوہ بھی اٹس ویری روبسٹ, بہت سخت تو مثال تو قائم ہو چکی ہے, ٹھیک ہے, اور یہ آج سارے دن رجسٹر ہو بھی گیا ہے. لیکن وہ جو آخری پیراگراف جس کی آپ بات کر رہے ہیں, اور جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ بھی کیا رائٹلی, کے بعد میں ایک تو 1 بجے آئی پریس ریلیز, پھر اس کے بعد جو 4-5 بجے کے قریب آئی, اس میں لفظ دانستہ استعمال کیا گیا تھا. سو یہ اصل پیغام ہے, اور میرا خیال ہے کہ یہ پیغام بلکہ یقینی طور پہ یہ عمران خان کے لیے اور پاکستان طریقے انصاف کے, اب جو ڈیبیٹ سٹارٹ ہو جائے گی ملک میں, وہ یہ ہوگی کہ کیا عمران خان کا معاملہ بھی فوجی عدالت میں چلنا چاہیے, کیونکہ جو لاسٹ پیراگراف ہے وہ کلیئرلی ہنٹ کرتا ہے ٹوارڈز 9 مئی. اور پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں کسی بھی سابق ڈی جی آئی ایس آئی کا ابھی قابل احترام ہے سینٹر ہمایوں محمد صاحب, انہوں نے کہا کہ جی ابھی بھی ان کے مطابق ملوث ہیں. ٹھیک ہے, آپ سیاسی بیان دیں, آپ کا حق ہے, لیکن اگر ثبوت ہیں تو چلے جائیں کسی عدالت میں. دیکھیں موئز خان بھی گیا نا, ٹاپ سٹی والا, وہ گیا سپریم کورٹ کہ جی میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی, جنرل فیض نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے, اس کی رانگ فل ڈوئنگ جو اس کے خلاف ہوئی وہ آج ثابت ہو گئی نا جنرل فیض کی. وہی مینشن ہے 4 کرائمز میں سے, جی افراد کو نقصان پہنچایا گیا, اس میں ابصار عالم صاحب بھی شامل ہو سکتے ہیں. لیکن وہ موئز خان سپریم کورٹ گیا, سپریم کورٹ نے آگے ریفر کر دیا ادارے کو کہ جی آپ اس پہ کاروائی جو ہے انیشیٹ کریں. ان کے پاس اگر کوئی ثبوت ہے سیاست پہ ملوث ہونے کا, عدالت میں چلے جائیں, پلی لیں, اور عدالت کو کہیں کہ جی آپ ڈائریکٹ کریں ادارے کو. اس کو بحث کو کھول ہمارے ساتھ کوئکلی آپ کے خیال میں کیا امپلیکیشنز ہیں؟ دیکھیے یہ ہم سارے لوگ بات کر رہے ہیں آخری پیراگراف کی, آخری چند لائنیں کی, لیکن اس سے پہلے جو چند لائنیں ہیں وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. ایک تو اس کے اندر یہ بات بارہا واضح نظر آتی ہے کہ شفافیت کا ذکر کیا گیا, ٹرانسپیرنٹ تھا. دوسری بات جو واضح نظر آتی ہے کہ احتساب کا عمل ادارے کے اندر بھی ہو سکتا ہے, بڑا کڑا نظام ہے. بار بار یہ اس میں یہ بات بھی کی کہ 15 ماہ یہ کیس چلا. یہ کیس ایسے نہیں ہوا کہ 2 مہینے میں کسی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے چکر میں, چونکہ عمران خان پہ سختی آئی ہوئی ہے اس وجہ سے یہ سب کچھ نہیں ہوا. 15 ماہ کیس چلا. پھر اس کے بعد اس میں یہ بھی بات کی گئی ہے کہ جتنی قانونی مدد ان کو چاہیے تھی وہ پورے شفاف طریقے سے ان کو دی ہے. جو وکلا چاہیے تھے, جو گواہان چاہیے تھے, جس طرح کی پروسیڈنگ وہ چاہتے تھے, وہ سب کچھ ہوا. اب اس کے بعد آ جاتے ہیں, یہ سارا پہلے ادارے کی جانب سے کلیئر کیا گیا. پھر اس کے بعد آگے جی آخری پیراگراف. آخری پیراگراف کی جو پہلے پریس ریلیز آئی وہ اگر آپ دکھا دیں, اور میں پڑھ دیتا ہوں اگر آپ اجازت دیں تو. جی پلیز. تو اس میں لکھا گیا جو پہلی پریس ریلیز آئی اس کے آخری پیراگراف کے اندر کہ سیاسی عناصر کے ساتھ مل کر انتشار اور عدم استحکام پھیلانے سمیت دیگر معاملات میں اس کی مداخلت کے پہلو علیحدہ طور پر دیکھے جا رہے ہیں. اس کے بعد جو پریس ریلیز آئی اس کے اندر 2 الفاظ کا اضافہ کیا گیا, بلکہ 3 جملہ تبدیل ہو جاتا ہے. مجرم کے سیاسی عناصر کے ساتھ ملی بھگت کے ذریعے, یہ جملہ وہی ہے جو پہلے تھا, یہاں سے تبدیل ہوتا ہے دانستہ طور پر. اگلا جو جملہ ہے وہ وہی ہے, ایک لفظ تبدیل ہے, سیاسی اشتعال انگیزی اور عدم استحکام پیدا کرنا. یہ باقی جملے وہی چل رہے ہیں. بالکل. اب آئیے اس کے اوپر دونوں پیراز ہمارے سامنے ہیں. جی دیکھیے اگر ہم دانستہ سیاسی اشتعال, نہیں وہ ایجوکیشن کا لفظ تو انگریزی کی پریس ریلیز میں بھی موجود ہے. ہاں دانستہ نہیں تھا, ڈیلیبریٹ نہیں, پولیٹیکل نہیں. اگر ہم ایک بڑی پکچر میں دیکھیں 9 مئی کا جو واقعہ ہے نا, وہ فوج کے سینے میں ایک بہت بڑا زخم ہے.
وہ جس شخص نے بھی کیا اس شخص کو نہیں بخشا جائے گا، اس لیے کہ ہمارے ہاں اینٹی اسٹیبلشمنٹ بہت ساری، لیکن اس میں 9 مئی نہیں لکھا ہوا، لیکن اس کا مفہوم وہی بنتا ہے کہ 2024 میں جو 10 دسمبر کو جاری کی گئی، جو 11 دسمبر کو پبلش ہوئی، اس کے اندر آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز میں 9 مئی کا ذکر ہے. باقی اگر آپ ایک جملے میں ساری بات کو سمرائز کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ جو آج فیصلہ آیا ہے فیض حمید کے خلاف، یا وہ سارے لوگ جو باقی دیگر اس طرح کے کاموں میں انوالو تھے، یہ ان فیصلوں کی ابتدا ہے. انتہا کہاں ہوتی ہے وہ آپ اصل اس کے اوپر آئیے گا کہ ادھر سے کیوں احتساب شروع کریں. محمد صاحب نے پوائنٹ ریز کیا، ماضی میں آپ کی جماعت کہتی آئی ہے، آپ کے جو چیف ہیں پارٹی کے اور سابق پرائم منسٹر ہیں نواز شریف صاحب، انہوں نے گجرانوالہ کے جلسے کے اندر باقاعدہ نام لیے، اور اس وقت میں دیکھ رہا تھا جلسے پہ جو لوگ موجود تھے ان میں تھرتھلی بھی پڑ گئی، کیونکہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ نام لینا ہے. نام لیے پہ ایک ہی مرتبہ نام لیا، اس کے بعد نام نہیں لیا. تو اور بھی بہت سارے شواہد ہیں، تو ادھر کیوں نہ جائیں؟ یہ دیکھیے میرا خیال ہے ایک تو سب سے پہلی بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل جو پروسیڈنگز ہوئی ہیں، یہ فوج کا ایک اندرونی احتسابی عمل تھا. اس کے اندر ایک پروسیس انیشیٹ ہوئی، چاہے وہ ٹاپ سٹی کا معاملہ تھا، چاہے وہ آفیشل سیکرٹس ایکٹ کی وائلیشن تھی، چاہے وہ ان کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز تھیں. اب اس عمل میں، اس پروسیڈنگ کے عمل کے اندر جو شواہد آئے، جو ڈیبیٹ ہوئی، جو بھی ڈیفینس نے اور پروسیکیوشن نے اپنے مقدمہ پیش کیا، اس کے نتیجے میں ایک کنوکشن ہوئی ہے 4 چارجز میں. اگر اس پروسیڈنگ کے دوران یا فوج کے اندرونی معاملات میں اگر وہاں پر اسی طریقے سے کسی اور شخص کے خلاف اس طرح کا کیس بنتا ہے تو بالکل احتساب ہونا چاہیے. ٹھیک، اگر ان کیسز کے اندر سے ہی، اگر انہی پروسیڈنگز کی کنکلوژن کے نتیجے میں کوئی ایسی بات یہاں ہوئی ہے جس میں کوئی اور شخص انہی چیزوں سے جڑا ہوا نظر آتا ہے تو بالکل احتساب ہونا چاہیے. تو یہ تو جی ہم کہتے ہیں. رینا میڈ ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ آپ کے حوالے سے. میں بات کرنا چاہتا ہوں. بلال صاحب کے والد صاحب جو ہے نا، وہ بھی آرمی میں جنرل ہیں. میرے والد صاحب آرمی میں بریگیڈیئر تھے. مجھے بعض دفعہ ایک چیز سمجھ نہیں آتی کہ مطلب لیٹس سے جو 2IC ہوتا ہے، جیسے DGISI ہے، ہاؤ کین ہی ڈو دس تھنگ وداؤٹ دی انفارمیشن آف دا چیف آف آرمی اسٹاف؟ ان کا ڈائریکٹ جو چین آف کمانڈ میں نا، وہ رسپونڈ کرتے ہیں پرائم منسٹر کو. جی دیکھیں وہ ان کو انفارمیشن وغیرہ ہوتی ہے، لیکن ڈائریکٹ اپوائنٹ بھی ان کا جو ہوتا ہے نا، دیٹ از ود کنسلٹیشن آف دا چیف آف آرمی اسٹاف. اور ایک سویلین بھی DGISI بن سکتا ہے، وہ پرائم منسٹر کی اپوائنٹمنٹ ہے. نہیں، وہ دیکھیں اس تو چیف آف آرمی اسٹاف کی بھی سویلین کی، لیکن پرائم منسٹر. چلو ٹھیک ہے، میں اس کا ویسے میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن میں آپ کو رفلی ایک بتا رہا ہوں، میں آپ کو ایک بتا رہا ہوں. اس طرح ہوتا ہے، میں اگر DGISI ہوں، میں پرائم منسٹر کو رپورٹ کرتا ہوں، لیکن میں اپنے باس کو ان پکچر رکھوں گا. دس از واٹ آئی انڈرسٹینڈ. مے بی آئی ایم رانگ، بٹ دس از واٹ آئی وڈ انڈرسٹینڈ. With due respect, the boss is the prime minister for the DGISI. That's how it goes. ویسے تو پرائم منسٹر از دی ایکچوئل باس فار ایوری ون. لیکن وہ ہوتا نہیں ہے. ٹھیک، تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ باقی بھی جو نظام کا حصہ ہے. اگر ہم لوگوں نے دیکھیں، اگر ہم لوگوں نے 2 چیزیں ہیں. اگر ہم لوگوں نے کسی کو پکڑنا اور وہ اسی طریقے سے 2 بیچ میں وہ پولیس والے ڈال دینے کہ جو ایک پلنگ کے نیچے یا صوفے کے پیچھے اور اس ٹائپ کی چیز، اگر نہیں، وہ 9 مئی والی وہ سارے اسی طرح تھے نا. جب آپ کہتے ہیں نا کہ 9 میں ایک بہت بڑا وہ تھا، اس کا بہت وہ کون سا لفظ استعمال ہوا تھا؟ گھاؤ ہے، زخم ہے. آپ کو پتہ ہے یہ گھاؤ PTI کے دل میں بھی بہت سخت ہے. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ یار اس کو کھولو، پتہ چلے کہ کیا کس نے تھا. ابھی ریسنٹلی، مجھے نہیں پتا، آج کل AI کا زمانہ ہے، لوگ میرے جیسے سادے لوگ سمجھ نہیں پاتے. میرے خیال میں یہ کیا نام ہے اس کا، ایمل ولی کا، وہ کوئی ایک تقریر کر رہا تھا پشاور میں کسی جگہ پہ. اس نے کہا تھا کہ میں بتاؤں کہ یہ جو ریڈیو پاکستان کے اندر کون لوگ گئے تھے بھیس بدل کے. چیک کرنے میں لگتا ہے یہی والا ہی تھا. نہیں، اب مجھے نہیں پتا. کہنا میرے کا پوائنٹ ہے کہ جنرل باجوہ بھی اس پہ آن ریکارڈ ہیں کہ جنرل فیض بہت سے ایسے کام کرتے ہیں، بیکاز ISI از ناٹ جسٹ اے سنگل آفس کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو بلڈنگ ہے تو وہاں پہ آفس چل رہا ہے. اٹس اے کمپلیکس نیٹ ورک. اینڈ آف کورس یو ہیو پوائنٹڈ آؤٹ رائٹلی کہ دے بائی بک رسپونڈ اینڈ دے بائی بک آر آنسریبل ٹو دی پرائم منسٹر ایز پر دا کانسٹیٹیوشن. لیکن جنرل باجوہ بھی آن ریکارڈ ہے کہ جنرل فیض بہت سے ایسے کام کر رہے تھے جو ان کی جان پہچان سے یا وہ ان سے لا علم رکھ کے عمران خان کے ساتھ مل کے بہت سے کام ایسے کرتے جو جنرل باجوہ کو بھی علم ہوتا تھا. اینڈ آلسو اٹس آلسو آن ریکارڈ کہ بھائی اس کلیم کو آپ سائڈ پہ رکھ دینا مانے. پھڈا جنرل باجوہ سے کس نے کیا تھا؟ عمران خان نے. کس کے لیے؟ جنرل فیض کے لیے. کیوں؟
جنرل باجوہ سے تو پھڈا نہیں کیا تھا نا کہ آپ سٹے کریں. پھڈا تو جنرل فیض کے ساتھ کیا تھا. ابھی آپ نے کیا کہا تھا؟ مسئلہ وہ سمتھنگ ہے, مسئلہ وہ جنرل فیض. بات کرنے دیں. ابھی آپ نے کیا کہا تھا؟ میں نے بہت سی باتیں کی. ڈی جی آئی ایس آئی کون اپوائنٹ کرتے ہیں؟ پرائم منسٹر. اچھا, ان کنسلٹیشن ود, نہیں وہ تو میں نے کہا تھا. آپ نے کہا تھا نا ان کنسلٹیشن ود, تو اپنی بات پہ سر قائم تو رہے نا. کیوں وزیر اعظم عمران خان نے آرمی چیف کو 2 دفعہ کہاں تک بلایا تھا اپنے گھر تک؟ کہاں تک جی, کہاں تک بلایا تھا؟ کافی جگہ تک بلایا تھا. آپ بات کریں سارے سوال میرے سے کر رہے ہیں, میں تو جواب کے لیے آپ کو بلایا. نہیں, میں ذرا یاد دہانے کے لیے, جواب دے سکتا ہوں. پاکستان تحریک انصاف کی قوم کی یاد دہانے کے لیے. اگر میں پرائم منسٹر ہوں, جنرل فیض کو سسٹین کون کرنا چاہ رہا تھا؟ کون کہتا ہے کہ آپ آئی ایس آئی کو بلڈنگ کو ہیڈ کوارٹر کو کور بنا. غریدہ جی الاؤ می, اگر میں پرائم منسٹر ہوں اور میرا پریروگیٹو ہے کہ میں نے اس بندے کو بنانا ہے, میں چیف آف آرمی اسٹاف کو کہوں گا میں نے اس کو بنانا ہے. چیف آف آرمی اسٹاف مجھے کہتا ہے آپ اس کو نہیں بناؤ گے, میں کہوں گا میں کیوں نہیں بناؤں گا, کیونکہ اس کے اوپر ایک باقاعدہ پروسیجر ہے. آپ آرمی کے سسٹم کو سمجھتے ہیں, باقاعدہ فائلیں بنتی ہیں, رپورٹس بنتی ہیں, ایسسمنٹس بنتی ہیں, سینیورٹی کی لسٹیں شیئر ہوتی ہیں. اٹس اسٹل مائی پریروگیٹو نا, اٹس اسٹل مائی پریروگیٹو نا. اگر دیکھیں, اگر وہ ان 3 یا 4 بندوں کے لسٹ میں نہ ہو اور میں 15 کی لسٹ میں, آخر کو ضیاء الحق کو بھی بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں. دیکھیں باجوہ صاحب خود بھی, باجوہ صاحب اس لسٹ میں نہیں تھے جس میں بننا چاہیے تھا, بن گئے. باجوہ صاحب اس لسٹ میں نہیں تھے, بن گئے. مطلب لیکن پہلے نہیں تھے, پریروگیٹو تھا, بنا دیا. وہ خواجہ صاحب نے خود کہا ہوا ہے کہ جی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کے پارٹی کے جو بانی ہیں عمران خان صاحب, اگر وہ جنرل فیض کو بنانا چاہتے تھے تو ان کو بنا دینا چاہیے, بنا سکتے تھے. وہ پریروگیٹو ہے نا. اگر ترجیح تو وہی تھی نا آپ کے. If it is a prerogative of a prime minister, then why not? نہیں sir, this is a classic example of Pakistan Tehreek Insaf taking U-turns and trying to divert the debate. The debate was, آپ نے کہا کہ ہمارے جنرل فیض سے کوئی تعلق نہیں تھا. تعلقات نہیں ہیں, تعلقات نہیں ہیں. میرے سامنے آپ 4 بندوں کے نام آتے ہیں, میں بلال کو بنا دیتا ہوں. I think he is a young man. حالانکہ he is the future. He is the future of Pakistan. Unfortunately, the point is کہ عمران خان کا تعلق جنرل فیض کے ساتھ تھا. Unfortunately ہمارا آج کل جو فیوچر ہے, اینکرز کی تمام تر فراخ دلی کے باوجود میں آپ سے گزارش کروں گا کہ معاملہ اتنا سادہ نہیں تھا. آپ کو بھی پتا ہے. لیٹس ٹاک سبسٹنس آن دس. بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پولیٹیکلی ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے. نواز شریف صاحب نے گجرانوالہ کا جلسہ سب کو یاد ہے, انہوں نے کہا جنرل باجوہ صاحب اور جنرل فیض حمید صاحب دونوں کے نام لیے, لیکن گریجولی ہم نے دیکھا کہ ان کی تقاریر میں سے, ان کے پروٹیسٹ میں سے, ان کی ایجیٹیشن میں سے جنرل باجوہ کا نام غائب ہونے لگا اور جنرل فیض حمید کا نام زیادہ پرومنٹ ہوئی. جس انٹرویو کا آپ نے ذکر کیا مریم نواز کے ساتھ بھی, اس میں بھی جنرل باجوہ کا ذکر نہیں ہوا تھا اور جنرل فیض حمید کا ذکر ہوا تھا. یہ اس زمانے کی بات ہے جب جنرل فیض حمید کا نام اس حوالے سے کہ ان کا کورٹ مارشل کوئی کر سکتا ہے, کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا, نام لینا مشکل ہے. تو مجھے کچھ چینج ہوا ہوگا نا. جب جاننا چاہیں گے کہ یہ تبدیلی جو ہے, مجھے جو بات جو پسند آئی ہے پچھلی 10 منٹ کی ڈیبیٹ میں, وہ یہ ہے کہ ایک چیز تو ہم نے اسٹیبلش کی ہے کہ عمران خان صاحب اور فیض حمید صاحب اس چیز میں, ان جرائم میں شامل تھے. کس طرح ہم نے اسٹیبلش کی؟ سر ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ تیسرا بندہ یہ تخیل کی اڑان ہے, یہ کیا ہے, ہم نے کس طرح نہیں, یہ بات ابھی یہی تھی کہ وہ 2 تو تھے ہی, تیسرا کوئی تھا یا نہیں تھا. آپ نے بات تو یہی چلی ہے نا جی پچھلے 10 منٹ سے اس ٹاک شو میں. تو ایک چیز تو جو ہم کہتے آئے, چاہے وہ ڈسکا کا الیکشن تھا, چاہے وہ ہماری لیڈرشپ کی وکٹمائزیشن تھی, چاہے وہ رانا ثناء اللہ کے اوپر منشیات کا بھونڈا کیس تھا, چاہے وہ ٹھاٹھے مارنا تھا اس ٹائم پر, مطلب کہ جو I don't want to go into it again and again, مگر خیر یاد کرانا پڑتا ہے کیونکہ وہ ہوا, اور سب کچھ کے اوپر بہت ہی ایک ایروگنس اور ہیوبرس کے ساتھ اس ٹائم پہ خان صاحب نے یہ سارے کام کیے, اور ان کے ساتھ ساتھی موجود تھے. اور ہم تب بھی کہتے تھے کہ یہ ایک شخص جو میرے خیال سے ادارے سے ہٹ کے اپنے پولیٹیکل ایجنڈا پر یہ کام کر رہا تھا, اس شخص نے یہ کام کیا. اب آگے جو آپ نے آخری پیراگراف کی بات کی, اب it is to be seen whether this refers to 9th May or not, it remains to be seen. مگر اگر ان نے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی یہ کام کیے ہیں اور جاری رکھے ہیں, اور دیکھیے 9 مئی کی جو بات عمار صاحب کر رہے تھے, میرا خیال ہے پی ٹی آئی کو ابھی تک اس بات کی, اب ان کو نا کچھ چیزوں کو ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ویئر یو آر کراسنگ اے لائن ویئر اٹ از نو لانگر پالیٹکس, اینڈ دے ہیو ڈن دس ٹائم اینڈ اگین. 9th میں ڈی چوک پر قبریں کھودنا, یا آپ سائفر پر نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کرنا, یا آپ آئی ایم ایف کو چٹھیاں لکھنا, یا بار بار اپنے افواج کے خلاف ایک بیانیہ چلانا. ابھی بھی میں طلعت صاحب پڑھ نہ دیجیے گا پلیز. نہیں, یہ عمران خان صاحب کا ٹویٹ وہ میں دیکھ رہا, یہ ابھی 9 دن سے قائم ہے.
یہ زبان مطلب کہ ابھی بھی قائم ہے. یہ جس شخص کو پی ٹی آئی لیڈر مانتی ہے, یہ اس شخص کی ایک زبان, آج یہ اس کا لاسٹ میسج ہے. آپ پھر کہتے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی کی باتیں نہ کریں. آپ اگر اپنے ٹویٹ کے اندر یہ کہیں گے کہ ہماری افواج کا سربراہ ایسا ہے, اور آپ کہیں گے کہ دہشت گردی کی ذمہ داری بھی آپ اپنے افواج پہ ڈالیں گے, اور آپ کہیں گے کہ افغانستان کے ساتھ معاملات جان بوجھ کر بھڑکائے جا رہے ہیں, تو پھر آپ کو نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ نہ سمجھا جائے, کیا سمجھا جائے؟ اور ایسی سٹیٹمنٹ طلعت صاحب جس کو پی ٹی آئی کے لوگ آج بھی ڈسون نہیں کر رہے, یہ قائم بھی ہے اور اس کو ڈسون نہیں کر رہے. یہ کیس جو ہے اس سٹیٹمنٹ کے بارے میں نہیں ہے. لیٹس گیٹ بیک ٹو دا کیس. لیکن اس کو بھی ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ اس کی امپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں. آج کی پریس ریلیزز کے اندر نہ عمران خان کا نام ہے, نہ پی ٹی آئی کا نام ہے, نہ 9 مئی کا ذکر ہے, لیکن ذکر صرف یہی ہو رہا ہے کیونکہ آخری پیراگراف سے آنے والے دنوں کی ہیڈ لائنز بنتی ہے. ہم پروگرام کے آخری حصے میں بات کریں گے کہ وہ کیا امکان ہے کہ یہ معاملہ سیاسی پینڈورا باکس میں تبدیل ہو جائے. اب آج کی بڑی خبر کو ہم مستقبل سے جوڑنا چاہتے ہیں. آپ کی پارٹی میں یا آپ کے ذہن میں کیا یہ خدشہ ہے کہ آنے والے دنوں میں جب اس کیس کی اور کلیں کھلیں گی اور نئے کیسز سامنے آئیں گے تو سیاسی اشتعال انگیزی کے معاملے میں آپ کی پارٹی بھی آ جائے گی؟ دیکھیں اس سے ہے, ابھی بلال صاحب ایک بات کر رہے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی والے یہ جو کرتے, اور انہوں نے ہمیشہ پاک آرمی کے خلاف بات کی اور دہشت گردی ان کے اوپر مطلب یہ ساری چیزیں کی تھی. وہ عمران کا ٹویٹ ہے, وہ ابھی لکھا ہوا ہے جو بھی ہے نا اس لحاظ سے. مودی کی آپ نے وہ ایک تقریر سنی ہوگی کہ جس میں وہ کہہ رہے کہ میں فون کیا میاں صاحب نے مجھے کہ بھئی ہاں جی کیا حال ہے, کدھر ہو؟ میں نے کہا جی میں افغانستان ہوں. انہوں نے کہا ادھر آ جاؤ نا, میرے پتہ نہیں کس کا وہ کوئی فنکشن ہے یہ کدھر, تو ادھر آ جاؤ. تو میں نے پوچھا کہ یار نہ تو ہمارے پاس ویزا ہے نہ کچھ ہے, تو میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا چلو پھر دیکھنے ہیں بھائی یہ وہ کر رہے ہیں. آپ کو پتہ نا کہ سب سے زیادہ مودی کے جیتنے کے لیے کون پوری امید؟ سن لینا میری عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ وہ جیتے گا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے. سن لینا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. لیکن کیمپین میں اور بیانات میں فرق ہے. یہ کیمپین کی بات ہے. سر ایک منٹ ہے جی, اس میں کوئی کیمپین روز پچھلے کئی سالوں سے, مہینوں سے بھی نہیں, یہ معاملہ چل رہا ہے. دیکھیں آج تک پاکستان کی ہسٹری میں نے اسٹارٹنگ فرام ایز فار ایز آئی انڈرسٹینڈ بھٹو اور ضیاء الحق, بے نظیر اور اس وقت جو چیف آف آرمی اسٹاف تھا, میاں نواز شریف اور اس وقت جو چیف آف آرمی اسٹاف تھا, بے نظیر اور اس وقت جو چیف آف آرمی اسٹاف تھا, میاں نواز شریف اور اس وقت کا جو آرمی اسٹاف تھا, اس کے بعد پھر یہ آصف علی زرداری اور اس وقت کا جو آرمی اسٹاف تھا, پھر میاں نواز شریف اور اس وقت آرمی اسٹاف تھا. تو کیا پوائنٹ کیا؟ یہ ہمیشہ ان کے آپس میں وہ بات ہوتی رہی ہے. جو پرائم منسٹر تھا وہ چیف آف آرمی اسٹاف کا نام لے کر کہتا تھا تم یہ غلط کر رہے ہو. ان کی پالیسی میں وہ کر رہے تھے. یہ کب نہیں ہوا؟ یہ پاکستان میں کب نہیں ہوا؟ غریدہ یہ اس میں انہونی بات کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں یہ کب نہیں ہوا؟ غدار قرار دینا اور یہ سب کچھ قرار دینا, اس کا ذکر کر رہے ہیں. کس چیز کا ذکر کر رہے ہیں؟ وہ ذکر کر رہے ہیں کہ ہمیشہ سے سیاسی طور پر یہ کہا گیا, یہ کیا گیا ہے, آپس میں ہیڈ بٹنگ ہوتی رہی. یہ کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ اور سیویلینز کے درمیان. ہاں نام لے کے کہتے ہیں پرائم منسٹر کی اور چیف آف آرمی اسٹاف کے درمیان. اس میں انہوں نے کیا پرٹیکولر نا ان دونوں کا. دیکھیں پرابلم ہمیشہ رہی ہے پاور آف پیپل, پیپل ان پاور اینڈ پاور آف پیپل کے درمیان میں کلیش رہا ہے. اچھا یہ اس کا نتیجہ ہے کیا؟ اچھا یہ ایک اس کو ایک بڑا فائن ٹویسٹ, اگین دس از اے کلاسک فائن ٹویسٹ. It's not a twist. The thing is, let me make my point. میں نے آپ کی بات کو آرام سے سنا. The point is کہ جنرل فیض حمید پہ جرم ثابت ہو چکا ہے, and this is not the regular those kind of عدالتیں جن پہ روزانہ پاکستان تحریک انصاف والے کبھی خوش ہوتے ہیں اور کبھی اس پہ رونا پٹنا ڈالتے ہیں. دس از دا فوجی عدالت جس پہ پورے ادارے کی ساکھ اور پورے پاکستان کی ساکھ ڈیپینڈ کرتی ہے. ذرا سا کوئی لکونہ ادھر ادھر ہو گیا تو آپ تو کھڑے ہو جائیں گے. اگر اس فیصلے میں کچھ غلط ہے تو پاکستان تحریک انصاف سے یا کوئی بھی پاکستان کا عام شہری یا خود جو اس میں کنوکٹڈ ہیں وہ بھی جا سکتے ہیں, اپیل کر سکتے ہیں, ہائی کورٹ میں اپیل کر سکتے ہیں, غالباً سپریم کورٹ میں ڈیفینیٹلی کر سکتے ہیں کہ اس میں کچھ غلط ہوا ہے. The point is the real issue is let's stay focused on the real issue. The real issue is جنرل فیض ثابت ہوئے ہیں کہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں انوالو تھے, اختیارات کا ناجائز استعمال تھا, رانگ فل ڈوئنگ تھی. اچھا ایک انٹرسٹنگلی جو مجھے اس میں سمجھنا ہے, آفیشیل سیکرٹ ایکٹ
وہ کس کی طرف نشاندہی کر رہا ہے؟ وٹ ایکچولی ہیپنڈ؟ از اٹ ریفرنگ ٹو سائفر؟ ہم آخری پیراگراف کی تو بہت بات کر رہے ہیں، بٹ وٹ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ جس کے خلاف ورزی جنرل فیض نے کی اور پھر جس نے سیفٹی اینڈ سیکورٹی آف دا اسٹیٹ اینڈ انٹرسٹ آف دا اسٹیٹ کو داؤ پہ لگا دیا، کیونکہ اف دس از ریفرنگ ٹو سائفر تو سائفر کیس کا تو عمران خان کے خلاف جو حال ہوا ہے وہ سب کے سامنے ہے. میں اس کو ذرا سمری فارم میں آپ کے سامنے، بٹ اگر نقطہ کمپلیٹ نہیں ہوا، اجازت دیں اگر آپ کہ اگر وہ جنرل اگر دس از سائفر کیس دیٹس اے ویری بگ ایف، اور اگر وہ جنرل فیض کے دور اس میں ثابت ہو چکا ہے جرم میں، تو آف کورس اس کی امپلیکیشن عمران خان پر بھی دوبارہ جائے گی. تو کیا سائفر کیس دوبارہ عمران خان کے خلاف جو 4 چارجز جنرل فیض کے خلاف ثابت ہوئے ہیں وہ ان کی اپنی سرگرمیاں ہیں. جو آخری پیراگراف ہے اس کے اندر جو ممکنہ طور پر تحقیقات کی جا رہی ہیں وہ سیاسی عناصر کے ساتھ مل کر انتشار پھیلانے کی بات ہے. یہاں پر سیاسی عناصر اور جنرل فیض کی ممکنہ گٹھ جوڑ نظر آتی ہے. پہلے 4 چارجز انہوں نے کی، اسراف نے کہا ادارے کا اندرونی معاملہ ہے، انہوں نے کی خلاف ورزی. یہ جو پیراگراف ہے اصل میں اس کے اندر بارود زیادہ ہے سیاسی. Would you agree with that? I think partially because آخری تو بالکل اس طرف نشاندہی کر رہا ہے. میرے خیال سے جو پہلے جو کنوکشن بھی ہوئی ہے اس میں بھی جہاں لکھا گیا ہے کہ انگیجنگ ان پولیٹیکل ایکٹیویٹیز یا سیاسی، لیکن وہ تو ان کا قدم تھا. نہیں مگر جب آپ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں انگیج کرتے ہیں تو کسی سیاسی عمل میں ہی انگیج کر رہے ہوتے ہیں نا. تو کوئی کاؤنٹر پارٹ کوئی سیاستدان یا کوئی سیاسی جماعت یا کوئی سیاسی ایکٹیویٹی ہوتی ہے نا. تو دیکھیے میرے خیال سے اس میں بھی اینڈ یہ بات ممکن ہے. مگر سر بنیادی بات یہ طلعت صاحب کہ میرے خیال سے یہ دس سیٹس دا رائٹ پریسیڈنٹ اینڈ a lot of what people صحیح مثال ہے یہ میرے خیال سے کہ جس طرح یہ سیٹ ہوئی ہے میرے خیال سے بیکاز a lot of people یہ بات ہوتی تھی کہ افواج کبھی یہ نہیں کرتی. ٹھیک. اور میرے خیال سے ایک تھرو لیگل پروسیس رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس دے کے قانون کے مطابق اگر ایک چیز اس طرح پبلکلی کی گئی ہے تو دس از اے گڈ اسٹیپ. دا ون تھنگ آئی ووڈ لائک ٹو ہائی لائٹ اینڈ یو مے فیل دس از سلائٹلی آف ٹاپک بٹ آئی ڈونٹ تھنک اٹ از دا فیکٹ کہ ابھی بھی میں نے ٹویٹر کھولا تو جو عمران خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ 8-9 دن پہلے کی تھی ابھی بھی پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ اس کے حصے اٹھا کے 30 منٹ پہلے تک ٹویٹ کر رہے ہیں. تو دس از واٹ پی ٹی آئی از. اب میری تو یہ گزارش ہے کہ ان کی جماعت کے چیئرمین ہیں اور ایک سیکرٹری جنرل ہیں، وہ آ کے واضح طور پہ بتائیں کہ یہ جو ٹویٹ ہے یہ اس کے ساتھ کھڑے ہیں یا نہیں کھڑے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس پہ خاموشی رہے. اچھا دیکھیے بات یہ ہے کہ جس طرح فیض حمید اور جنرل باجوہ کو الگ نہیں کیا جا سکتا، اس طرح فیض حمید اور عمران خان کو بھی الگ نہیں کیا جا سکتا. 9 مئی کے واقعات ہم سب کے سامنے ہیں، کس طرح کیا کچھ ہوا اور اس کے اندر جس طرح کی تنصیبات پر حملہ ہوا، اچانک ہی حملہ ہو گیا. اور اگر کوئی شخص یہ کہنا چاہتا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی جانب سے نہیں ہوا تو وہ سارے پیغامات، واٹس ایپ میں میسیجز، تقاریر عمران خان کی کورٹ آف لا میں اسٹیبلش کرنا ہوگا. دیکھیں یہ کورٹ آف لا میں کیونکہ ابھی ہم لیگل فریم ورک کے اندر ہیں اور جس طرح میں نے آج بھی گزارش کی کہ یہ اس کے اندر 9 مئی کا ذکر نہیں ہے. امکانات موجود ہیں، پچھلی پریس ریلیز میں تھا، اس میں نہیں ہے، تبدیل شدہ میں بھی نہیں ہے. تو یہ سارا کورٹ آف لا میں جانا ہوگا. پھر ایک دیکھیے پھر جن جرائم کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس میں ایک اور ایڈ کر لیجئے. آپ کو یاد ہوگا شوکت عزیز صدیقی صاحب نے بھی ایک بات کی تھی کہ ان کے گھر پر تشریف لائے تھے اور وہاں پر انہوں نے کہا تھا کہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی. ایک میں آپ کو چھوٹی سی بات کر دوں، شوکت عزیز صدیقی صاحب کا اس زمانے میں نے اپنے یوٹیوب کے لیے انٹرویو کیا، بڑی تکلیف دہ بات انہوں نے کی اور وہ رونے لگ گئے تھے. وہ ابھی میرے یوٹیوب پر ہے. انہوں نے کہا کہ صرف یہ نہیں ہے کہ نواز شریف کے خلاف فیصلہ دیں اور ہماری 2 سال کی محنت ہوگی، حالات اتنے برے ہو گئے تھے کہ مجھے دھمکی دی کہ تمہاری بیٹی کو اغوا کر لیا جائے گا. میں اس پہ کمنٹ کروں گا اگر میں یاد رہے گا. 30 سیکنڈ میں دیکھیے جو گھٹ چوڑ کی بات کر رہے ہیں نا، یہ ان کی جنرل فیض صاحب کی، مجھے یاد پڑتا ہے کہ اپریل 2019 میں only about 8 months after پاکستان تحریک انصاف took the office، خواجہ آصف صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب وغیرہ سارے یہ کہہ رہے تھے کہ جنرل فیض اور جنرل باجوہ صاحب نے ان لوگوں سے بات کی تھی کہ آؤ ہم ان کو ہٹاتے ہیں اور آپ کو کسی کو یہ دیتے کسی کو وہ دیتے. یہ انہوں نے کہا ہوا ہے. تو کٹ جوڑ تو ہے بالکل ٹھیک. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ کٹ جوڑ ان کے ساتھ ہے یا وہ ہمارے اوپر ڈال رہے ہیں. بس آپ دونوں کو مخمصے میں رکھا نا. You want to add something to this? Again the same point کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ فوج سیاست میں انوالو تھی، جنرل باجوہ انوالو تھے، آپ عدالت چلے جائیں. صحیح ثبوت لے کے سر سیاسی بیان دینا، بیانیاں دینا. موئز خان بھی گیا نا جنرل فیض کے خلاف. کون سی عدالت؟ سر اس طرح پک اینڈ چوز تو پھر نہ کریں نا کہ آپ نے شوکت صدیقی صاحب کا ذکر کیا تو میں نے بھی ان کا انٹرویو کیا تھا. تو ان کی نوکری جانے کے بعد
तो मेरा इंटरव्यू चला नहीं और मेरी नौकरी भी चली गई। मैंने कहा ये रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए आपको बता दूं कि आगाज़ वहाँ से हुआ था, प्रोग्राम हमारा जारी। ये ज़रूरी बात है कि ऐसे इंटरव्यू यूट्यूब के लिए करें, वहाँ से नौकरी। नाज़रीन, इस वक्त आप जो स्क्रीन के ऊपर विजुअल्स देख रहे हैं हैरान कुन है। ये साहब लड़खड़ाते घूमते घामते आ रहे हैं, ये नॉर्वे के सफ़ीर हैं और ईमान मज़ारी जो एक केस में वहाँ पर मौजूद थी और एक पार्टी है उस केस की, वो अपने शौहर के साथ उनको रिसीव कर रही हैं। ये एक गैर मामूली विजुअल है कि एक गैर मुल्क का सफ़ीर पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में एक मुकदमे में बग़ैर वजह बतौर ऑब्ज़र्वर आ रहा है। ये किसी और मुल्क में आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते ऐसा होगा। इसके ऊपर पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा ने सख्त नोटिस लिया और नॉर्वे के सफ़ीर को डिमाश दिया, यानी उसकी सफारती अल्फाज में सरजनिश की। ये गैर मामूली वाक़या है। हमने सुमैरा खान जो हमारे रिपोर्टर हैं, फॉरेन ऑफिस कवर करती हैं, उनको दावत दी है कि वो हमसे बात करें। सुमैरा, ज़रा ये बताइएगा कि एक तो ये कितना गैर मामूली है, ये जो हमने विजुअल्स दिखाए। आप भी इतने अरसे से फॉरेन ऑफिस कवर कर रही हैं, हम भी बहुत तवील अरसे से इन मामलात को देख रहे हैं, लेकिन ये कितना गैर मामूली है? दरअसल ये बहुत गैर मामूली है, मगर मुझे लगता है कि शायद पाकिस्तान की भी सब्र का पैमाना शायद लबरेज हो गया होगा, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, स्कैंडिनेवियंस की बात करें, या कुछ हद तक अगर अमेरिका की बात कर लें, इतना ज्यादा उनका नहीं है, लेकिन अमेरिका और यूके की तरफ से भी ये चीजें देखी जाती हैं, मगर वो बहुत डर का माहौल रखते हैं, वो इतना लाइन नहीं क्रॉस करते। मगर ये जो नॉर्वे की जानिब से हुआ है, दिस वाज अमेजिंग, अनबिलीवेबल। मतलब आपने बिल्कुल धज्जियां उड़ा दी हैं डिप्लोमेटिक नॉर्म्स की। वियना कन्वेंशन 1961 आर्टिकल 41 किसी का भी लिहाज नहीं, और फिर आपको याद दिलाया गया फॉरेन ऑफिस की जानिब से। वैसे मैं शायद आप अग्री करें, मैं तो ये भी हैरान थी कि हमारे फॉरेन ऑफिस को, जिसको एक हमेशा सेरेब्रल इम्पैक्ट के तौर पर जाना जाता है कि सेरेब्रल डिप्लोमेसी हम करते हैं, इस बार हमने एक स्पाइनल डिप्लोमेसी भी दिखाई है। और आई थिंक स्टार्टिंग विद ईरान, अफगानिस्तान, इंडिया, दिस इज फोर्थ टाइम दैट वी हैव शोन आवर स्पाइन। और वैसे गैर मामूली भी तो बहुत है, जिस तरह आपने खुद ही बताया कि जो वियना कन्वेंशन है, जिसका जिक्र भी है, अगर हम दिखा पाए कि फॉरेन ऑफिस की तरफ से बयान आया, उसके अंदर क्या क्या बातें की गई। जो एक बात जुमले हैं उनकी तरफ मैं तवज्जो आपकी मबजूल करवाना चाहता हूँ, अगर उसका तज्जिया करें। संजीदा चार्जेस हैं नॉर्वे की जानिब से, इससे कबल भी ऐसी सरगर्मियाँ देखी गई हैं। और साथ अगला जुमला, नॉर्वे की एनजीओज़ की जानिब से पाकिस्तान मुखालिफ अनासर को फ़रोग़ दिया जा रहा है। तो ये सिर्फ एक ब्रीच नहीं है कि आप सुबह लड़खड़ाते हुए उठे और आपने नॉर्वेजियन कॉफ़ी पी ली, साथ आपने थोड़ी सी सामन खा ली और कहा जी आज मेरे में बड़ी एनर्जी है तो चलो मैं सुप्रीम कोर्ट चलता हूँ, और वायलेशन होगी। वो कह रहे हैं एक पैटर्न है। ये भी काफ़ी संजीदा इल्ज़ाम है कि नहीं? बिल्कुल है। इसमें मैं आपको बल्कि मकामात बता देती हूँ और नंबर ऑफ वायलेशन भी बता देती हूँ। 22 से 23 वायलेशंस हुई हैं इससे पहले, और वो खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, लाहौर, इस तरह की जगहों पर बताई जा रही हैं, जहाँ पे तले साहब जैसे हमें पास्ट में याद है शकील आफरीदी वाला मामला हुआ था, तो भी आपको याद होगा वाया एनजीओ ही एक सेटअप किया गया था उनके साथ तमाम तर चीजें। इफ वी डोंट इवन गो इनटू दैट डिटेल, लेकिन वो हमारे लिए बड़ी एक डायर कॉन्सिक्वेंस का हामिल वो वाकया भी था। और फिर उसके बाद एक्सपल्शंस भी हुई थी यहाँ से एनजीओज के लोगों की, जो कि उस वक्त if I'm wrong or if I'm right please correct me, चौधरी निसार थे गालिबन उस वक्त वजीर दाखिला, तो एक्सपल्शंस भी हुई थी। और ये तभी होती हैं जब बहुत ज्यादा लाइन क्रॉस कर ली जाती है डिप्लोमेट्स की तरफ से। तो ये एक ऐसा वाकया है, इसमें 22-23 वाकयात को मद्देनजर रखना। जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि फॉरेन ऑफिस को शायद उस वक्त ही बड़ा एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए था, देर आए दुरुस्त आए, मगर इस मर्तबा भी जो ये स्टेटमेंट लिखा गया है, आई रियली वैल्यू दिस, ये बड़ा एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। और एनजीओज के जरिए आप किसी मुल्क के दाखिली इकदामात में इंटरफेयर करें, इट इज ऑलवेज कंपेयर टू द ब्रीच ऑफ नॉट ओनली जस्ट डिप्लोमेटिक कन्वेंशंस बट to the national security of the host country as well। मैं आपको क्विकली ये भी बता दूं कि इसमें इनकी फंडिंग है, इसमें इनके बहुत सारे मामलात की जांच भी की जाएगी। और खास तौर पे पाकिस्तान में जब भी एंटी स्टेट या एंटी एस्टैब्लिशमेंट या एंटी कंट्री या एंटी किसी किस्म का रिगार्डिंग द होस्ट कंट्री जब कोई चीज होती है, फिर देखा जाता है कि इस मुल्क की तरफ से कौन कौन सी कॉन्फ्रेंसेज में, बल्कि अगर हम नाम ना भी ले तो शायद आप जान जाएंगे मैं कहाँ इशारा कर रही हूँ,
کچھ کانفرنسز بھی پاکستان میں پاسٹ میں ایسی منعقد کی جاتی رہی ہیں کہ جہاں سے بہت کنٹروورشل مواد نکل کے آتا رہا ہے, تو یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں. ٹھیک, تو ناروے کو آج بتایا گیا نو وے ناروے. اب دیکھنا یہ کہ ہم اس کو فالو اپ کیسا کرتے ہیں, کیونکہ ناروے نے تو باز نہیں آنا, اور آج بھی مجھے لگتا ہے یہ کہ الفاظ سخت تھے لیکن ذرا کھلی چھوٹ دے دی. ان کو کچھ اور بھی کرنا چاہیے تھا, اور ملکوں کے پاس کافی سارے ایسے سفارتی ہتھیار موجود ہیں جو بین الاقوامی قوانین کے تحت لاگو کیے جا سکتے ہیں, لیکن یہ باز نہیں آئیں گے. آج بہرحال بہت ہی غیر معمولی ہم نے مناظر دیکھے. اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں خواجہ آصف کی ٹویٹ کی طرف, لیکن اس سے پہلے میں ذرا بلال بھٹو زرداری صاحب کی جو گفت و شنید ہے, لاہور کی اندرون میں تنگ گلیاں اونچی دیواریں, وہ بات کر رہے ہیں تو اوپر سے آواز آتی ہے, تو وہ بات چیت کیا ہے سنیے ذرا. پنجاب کے عوام سے, مگر خاص طور پہ لاہور کے عوام سے, اس وقت ہم اندرون لاہور شہر میں کھڑے ہیں, اور جس طریقے سے یہاں لاہور کے آپ کی بات اچھا جس انداز سے یہاں کی سیاست کی باتیں میں نہ کروں, آپ کی کیا باتیں کروں, آپ مجھے بتائیں نا, آپ بتائیں کیا بات میں کروں, آپ تک میں ٹھیک ہوں. آپ کی بہت شکریہ, آپ کی دعا کی, یہی تو میں بات کر رہا ہوں. جب آپ محلوں اور گلیوں میں جاتے ہیں تو آپ کو بھانت بھانت کی آوازیں سننے کو ملتی ہیں, اور یہی خلق خدا کی آواز ہے. تو ایک نے کہا کہ سیاسی باتیں نہ کریں, دوسرے نے ان کو خوش آمدید بھی کہا. خواجہ آصف نے جنرل فیض حمید کی جو کنوکشن ہے اس کے اوپر ٹویٹ کیا, ذرا ٹویٹ سنیے. قوم برسوں فیض حمید صاحب اور جنرل باجوہ کے بوئے ہوئے بیجوں کی فصل کاٹے گی. اللہ ہمیں معاف کرے. طاقت اور اقتدار کو اللہ کی عطا سمجھ کے اس کی مخلوق کے لیے استعمال کی توفیق عطا فرمائے. خوف خدا حکمرانوں کا شیوا بنے. آمین. آمین ثم آمین. لیکن دعاؤں سے پہلے خود احتسابی کی بھی ضرورت ہے. آج میں دیکھ رہا تھا کہ بہت سارے ایسے لوگ جو اس تمام نظام سے مستفید ہوتے رہے کسی نہ کسی دور پر, وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ کیسے انہوں نے اچھی زندگی گزاری. تو خود احتسابی آغاز ہوگا دوسروں کے احتساب کے اوپر کومنٹ کرنے کا. پروگرام کا وقت ختم ہوا, اجازت چاہتے ہیں, اللہ حافظ.